بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بسایا اور اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول اور ضوابط عطا فرمائے۔ ایسے تو اس دنیا میں بہت سارے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کامیاب و کامران ہونے کے لیے مسلمان ہونا اور مومن ہونا یہ شرط اولین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اور مذہب تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین دھرم اپنائے گا وہ اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی موضوع کو اپنی مختلف احادیث میں کثرت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کس قدر جانفشانی، محنت اور جد و جہد کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کو، مکہ اور مدینہ اور اطراف سے آنے والے لوگوں کو اسلام سمجھایا ہے، ان کو اسلامی تہذیب سے روشناس کرایا ہے، اللہ کا مرتبہ ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا ہے، آخرت کا تصور، حساب و کتاب، جنت و جہنم جیسے اہم مضامین صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ یہ سب کا سب مذہب اسلام سے جڑی ہوئی وہ اہم باتیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان باتوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گویا اسلام اس دنیا اور اس آسمان و زمین کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، چونکہ اسلام ہی کے ذریعے سے مخلوق کو اپنے خالق سے رشتہ جوڑنے کا راستہ نظر آتا ہے۔ مذہب اسلام کے نتیجے میں ہی عبد اور عابد کو اپنے معبود اور خدا کے سامنے جھکنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ سے مانگنے کا، اپنے خدا کو پرستش کرنے کا اور اس کو پوجنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام کے بغیر انسان ایک ایسی وادی میں بھٹک رہا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی کوئی منزل نہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آنے والے ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہاں دنیا میں آدمی آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، ہوا بھی مٹی کے ذرات کو اڑا کر مشرق سے مغرب میں پہنچا دیتی ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا کا نظام نہیں، بس یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ ایک مسلمان اس اسلام ہی کے نتیجے میں یہ دنیا کا سارا نظام بھی جاری و ساری ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا باقی ہے تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گویا مسلمان اور اسلام کے نتیجے میں ہی یہ دنیا قائم ہے اور یہ ساری دنیا کی چمک دمک باقی ہے، ورنہ اس دنیا کی پھر اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی و کامرانی یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اسلام اور ایمان کو حفاظت کے ساتھ لے جائے۔ اس سے بڑی کامیابی ہرگز نہیں ہے، چونکہ آخرت میں کامیابی کا مدار صرف اور صرف اسلام اور مسلمان ہونے پر ہے۔ اللہ کے نزدیک مرتبے اور عزت اور عظمت والے وہی لوگ ہیں جو اس کے مذہب کو ماننے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، شریعت اسلامیہ کو اپنے جان و جگر سے چمٹانے والے لوگ ہی اللہ کے نزدیک معزز اور محترم ہیں۔ اور جو آدمی اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائے تو اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو آدمی مذہب اسلام سے پھر جائے تو اس کے تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں اور ایسا آدمی جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم آدمی اسلام ہی کو اپنا لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے نتیجے میں انسان کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں جس تیزی کے ساتھ لوگ اپنے مذہب اور دین سے برگشتہ ہو کر دوسرے دین دھرم میں جا رہے ہیں،
وہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ نہایت افسوسناک صورتحال ہے۔ آئے دن اس طرح کی خبریں جب اخبارات میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھنے کو ملتی ہیں تو آدمی ایک منٹ کے لیے ہل کر رہ جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی بڑی کامیابی تھی جو اسلام میں رہتے ہوئے آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسا وہ کون سا عظیم پیمانہ تھا کہ جس کو بڑا سمجھ کر اسلام ہی کو خیر آباد کہہ دیا۔ آئے دن اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں جنہوں نے مسلمان ماں کا دودھ پیا، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان پلی بڑھی، شعور اس کا بلند ہوا اور تعلیم حاصل کی، بڑے ہو کر وہ اسی مذہب اور اسلامی سوسائٹی سے دور ہو کر ایسے مذہبوں میں داخل ہو رہی ہیں جن کے یہاں اللہ کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا اور آخرت میں ایک ناکامی اور خسارے کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے بھی یہ خبریں سنی ہوں گی کہ کتنی ہی مسلمان لڑکیاں آئے دن غیروں کے ساتھ شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں۔ اگر اس ارتداد اور غیر مسلم لڑکوں سے شادیوں کی وجوہات اور اسباب پر غور کیا جائے تو ہمیں چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، بنیادی دینی تعلیم سے محروم ہونا، یعنی اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، عقائد سے ہی بے خبری، یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ ہم نے عصری تعلیم اور انگریزی تعلیم کو اتنا سیکھ لیا کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی تہذیب کو بھی اپنا لیا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم اسلامی تعلیم سے بہت دور ہیں۔ اسلام کی کیا بنیادی عقائد ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، حساب و کتاب، جزا و سزا کیا ہوتی ہے، نبیوں کا کیا تصور ہے، ان تمام تر بنیادی دینی تعلیم سے بھی ہمارا بہت بڑا طبقہ جو پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے وہ اس سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے یہ تعلیمات نہیں ہوتی تو وہ کسی کے بھی بہکاوے میں آ کر، کسی کی بھی تقریر کو سن کر اس درجہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ اسی کی تہذیب کو اور اسی کے مذہب کو اپنانے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی کوتاہی والدین کی طرف سے ہو رہی ہے۔ وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کا ذہن و دماغ میں اس طرح کا تصور بٹھاتے ہیں، انگریزی تعلیم ہی کی اہمیت کو ان کے اندر تک داخل کر دیتے ہیں، لیکن وہ اسلامی اور دین کی تعلیم پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ اسلام کے معاملے میں ان کے ذہن و دماغ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ دوسری بات، وہ اسلامی تربیت کا فقدان اور نہ ہونا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں نالج تو حاصل کر لی لیکن وہ اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کو بالکل نہ اپنا سکے، حالانکہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ وہ پورا لائف اسٹائل اور طرز حیات ہے۔ اسلام کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کا علم ہمیں نہ ملا ہو یا ہمیں جس کا علم نہ مل سکتا ہو؟ ایسا کون سا سوال ہے جس کا جواب مذہب اسلام میں نہ ہو؟ مذہب اسلام ہی وہ صحیح اور سچا مذہب ہے جس میں ہر آدمی کے لیے، ہر موڑ کے لیے اور ہر وقت کے لیے رہنمائیاں موجود ہیں۔ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیم سے واقف کرانے کے ساتھ ساتھ ان کی اسلامی تربیت کرے، ان کو اسلامی تہذیب سے روشناس اور واقف کرائے، وقت کی دعائیں انہیں یاد کروائے، سونے کی، جاگنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، گھر سے نکلنے کی، آنے کی، بیت الخلاء جانے کی، آنے کی، کھانے سے پہلے اور بعد کی وہ مسنون دعائیں ہیں جن کے اندر بے پناہ طاقت و قوت موجود ہے۔ آیت الکرسی اور اس کے علاوہ دیگر وظائف اور احادیث میں بیان کی ہوئی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے، وہ انسان کے لیے حفاظت و نگہبانی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے والدین کو اس پر توجہ دینے کی ازحد ضرورت ہے۔ والدین نے بہت ہی شوق اور ارمان کے ساتھ اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، ان پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، لیکن بڑے ہو کر وہی بچے اگر اپنے ماں باپ کے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلے جائیں اور غیر لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے ہمیشہ رہنے کے بندھن میں بندھ جائیں اور ان سے وعدے اور ارادے کر لیں تو یہ ایسے ماں باپ کے لیے کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اسی طرح تیسری چیز والدین کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اپنے بچوں کی روزمرہ کی زندگی اور ان کے کاموں پر بہت ہی گہری نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کس وقت کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ان کے موبائل اور سوشل اکاؤنٹس پر خصوصی توجہ رکھیں کہ وہ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں یا مووی دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں یا کسی دوسرے سے چیٹنگ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں پر بہت ہی گہری نگاہ کی ضرورت ہے۔ چوتھا بڑا سبب یہ ہے کہ آج کل اسکولوں کا جو کو ایجوکیشن کا سسٹم اور نظام ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اس تعلیمی نظام نے پورے معاشرے کا کچرا اور بکھیڑا کر رکھ دیا کہ جانے والے لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں،
پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کے پروگراموں میں اور عجیب عجیب پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ تعلق بسا اوقات اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ آدمی اپنی تہذیب کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مذہب سے بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ صحیح وقت پر بچوں اور بچیوں کی شادیوں کا نہ ہونا، اور ہم نے شادیوں میں جو رسومات اور بدعات و خرافات پیدا کر کے نکاح اور شادی کو مشکل بنا دیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو زنا عام ہو جاتا ہے۔ انہی شادیوں کی مشکلات کی وجہ سے بہت سارے بچے پریشان آ کر غیروں کے ساتھ شادیوں کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اور شادیوں میں ہم نے اپنی طرف سے جو چیزیں شامل کر دی ہیں ان کو ہم ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں تاکہ نکاح آسان ہو اور وقت پر ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرا سکیں۔ اور رہی صحیح کمی آج کی فرقہ پرست طاقتوں نے ختم کر دی ہے کہ جن کے یہاں پوری منصوبہ بند سازش کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور مسلمان لڑکیوں کا برین واش کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کو طرح طرح کے لالچ دے کر اور ملازمتوں اور نوکریوں کے بہکاوے میں لا کر پھسلا کر ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ شادی کر کے اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہت ہی منصوبہ بند سازش ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اور اپنی اولاد کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں بہت ہی ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ہی بچے ہمارے کنٹرول میں نہ رہیں، ہمارے بچے ہی ہماری اصل مذہبی اسلامی تعلیمات سے ہی وابستہ نہ رہیں، تو پھر ہم معاشرے اور سوسائٹی کی کیا اصلاح کر سکتے ہیں؟ ہم دوسرے لوگوں کو کیا دعوت دے سکتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کے اصلاح کا ہم کیسے نظام بنا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام تر باتوں پر توجہ دیں۔ اور آج یہ جو فتنہ دن بدن ابھرتا چلا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا کر ان کے ساتھ رخصت ہو رہی ہیں اور اپنے ماں باپ کی محنتوں کو بیکار کر رہی ہیں، ان کے پیسوں کو برباد کر رہی ہیں، لہذا اس حوالے سے ہمیں نہایت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ علماء کو، مسجد کے اماموں کو اس موضوع پر اپنے مصلیوں اور نمازیوں کو سمجھانے کی ازحد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔